آپ کی اور اسحاق ڈار صاحب کا اختلاف کس بات پہ ہے یا تھا؟ دیکھیں ایک ون آف دا تھنگس جو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا بڑے اسٹرانگ منسٹر ہیں تھے 2013 سے 2017 کے درمیان. ہی واز دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا کنٹری, مور پاورفل دین دا پرائم منسٹر, بیکاز پرائم منسٹر تک سب باتیں تو جاتی بھی نہیں نا. ECC ہیڈ کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو. 25 کمیٹیز جو تھیں, اسٹیٹ کیبنٹ کمیٹی آن دس, کیبنٹ کمیٹی آن دیٹ, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پھر جو لوگ کام کے لیے جا رہے ہیں وہ انہی کے پاس جا رہے ہیں نا, پرائم منسٹر کے پاس تو نہیں جاتے ہر ایک. دوسرے باہر کے لوگ بھی, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی, تو سارے IMF تو پاورفل تھے. سو ہی واز دا موسٹ پاورفل پرسن. ایک تو مجھے اس وقت ایک تھا کہ جی چاہے آپ جتنے بھی بریلینٹ ہو, بائی دا وے ہی از دا موسٹ ہارڈ ورکنگ پرسن آئی ہیو سین. میں نے ہارڈ ورکنگ بھی, سو اس پہ کوئی کمی نہیں تھی. اینڈ ہی یوز ٹو گراسپ واٹ ایور. ECC کو جب رن کرتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کون سی وہ کر رہے ہیں. سو ٹو بی فیئر ود ہم, ہی واز ایکچولی آن ٹاپ آف ہز ایجنڈا. لیکن وہ ایک تو بیکاز ہی واز سو بزی, اینڈ سیکنڈ جو ہم نے جب مینیفیسٹو بنایا تھا 2012 کے اینڈ میں, اینڈ آئی واز پارٹ آف دی اکنامک کمیٹی, اینڈ ڈار صاحب نے مجھے ٹوٹل فیسیلیٹیٹ کیا تھا, بیکاز میں ان چیزوں کی بات کرتا تھا جو اس وقت ناٹ ویری ان پاکستانی پالیٹکس کے. ٹیکس ریفارمس, پرائیویٹائزیشن, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک. تو لوگ کہتے تھے کہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو کس پوائنٹ پہ اختلاف, کس پوائنٹ پہ تھا؟ تو ہمارا پرائیویٹائزیشن کا بہت اسٹرانگ ایجنڈا تھا, اینڈ آئی واز اوور ویلڈ in getting the privatization portfolio, and I thought this is a historic occasion for once and for all. ہم وہ state institutions کی بدحالی ہے اس کو ہم overcome کریں گے, ہم لے جائیں گے. اس میں سب سے بڑا مشکل ہوتا ہے political opposition کو کیسے آپ ہمیشہ سے ہوتی ہے. So I was working with the political opposition. اس میں PTI تھی, Senate committees, Nation Assembly committees, جماعت اسلامی, سب کے پاس میں جاتا تھا, میڈیا میں بات کرتا تھا بار بار کہ اس کے فوائد کیا ہیں. اور ہم بہت ایگریسولی چل رہے تھے. تقریباً 40 اینٹیز تھیں جس کی ہم نے پرائیویٹائزیشن کو افیکٹولی پروسیس شروع کر دیا تھا, وچ مینس دی اپوائنٹمنٹ آف دی فائنینشیل ایڈوائزر. اس میں جو گلوبل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا, گلوبل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی ہیں کہ اس میں اتنے زیادہ پوٹینشیل بائرز پاکستان میں نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں, جیسے سٹی بینک ہے, میریل لنچ ہے, کریڈٹ سوئس ہے, وہ بڑے بڑی رقم آپ دیتے ہیں, 10-12 ملین ڈالر. سو ہم نے سب سے آگے رکھا تھا PIA, اسٹیل مل, اینڈ فیسکو. 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھی, تو ہم نے کہا تھا فیسکو ول بی دا فرسٹ ون ٹو گو. باقی سب تیار تھی, پیچھے تھی. ہم نے کہا یہ ہاتھی نکل جائیں گے تو باقی تو کچھ رہے گا. اینڈ دس از October 2015. all 3 were ready at the last stage. مطلب میں اس طرح سے کہتا ہوں نا عام فہم زبان میں کہ جب آپ کے پاس اینڈ میں یہ 2-2.5 سال کا پروسیس ہوتا ہے, اگر آپ بہت پروفیشنلی رن کریں. اٹس اے ویری ویری پروفیشنلی چیلنجنگ تھنگ پرائیویٹائزیشن. تو ہم نے وہ تو عبور کر لیا تھا. وی ہیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ کنسلٹنٹس ود ان پرائیویٹائزیشن کمیشن. IMF کام کر رہا تھا ہمارے ساتھ, ورلڈ بینک کر رہا تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہا تھا. سارے جو فائنینشیل ایڈوائزرس تھے یہ who's who تھے جنہوں نے دنیا بھر میں پرائیویٹائزیشن پروسیس رن کیا تھا. سو پروفیشنلی وی اوور کیم. سو اکتوبر, جس طرح آپ کہتے ہیں نا لاسٹ میں تو بڈ آتی ہے نا, کہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا PIA بس کھولنی ہے نا, یہ 8 لفافے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے 8 لفافوں میں کھولنا ہے, جو سب سے لوسٹ ہوگا اس کو دینے ہیں. پھر کس نے روک لیا آپ کو؟ ایٹ دیٹ اسٹیج فیسکو یو ٹرن, پاکستان اسٹیل یو ٹرن, PIA یو ٹرن ان October 2015. اب آپ مجھے بتائیں کہ 9 سال کے بعد وہی PIA اب آپ واپس لے کے آئے. سو دا لاسز دیٹ ہیو بین انکرڈ ان دا لاسٹ 9 years اینڈ دا ہیوج منی دیٹ وی پیڈ ٹو دا فائنینشیل ایڈوائزرز, millions of dollars. ہاں بالکل. سو ظاہر سی بات ہے, میرا تو بڑا ڈس ایگریمنٹ تھا. وہ ان کا لاجک یہ تھی کہ جی اتنے پولیٹیکل فرنٹس, وہ عمران خان باہر نکلا. ایک تو بھائی عمران خان تو پتا تھا آپ کو باہر نکلے گا. تو ڈار صاحب سے آپ کا اختلاف پرائیویٹائزیشن پہ تھا. میں باقی ایریا میں تو میں اپنی رائے ہی دے سکتا تھا نا کہ بھائی میرا کیا ان سے اختلاف ہے. وہ تو پالیسی ظاہر ہے, اگر آپ میٹنگس میں, اور وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ پولیٹیکل پریشر نہیں برداشت کرنا چاہ رہے تھے اس وقت, اپوزیشن. آئی تھنک وہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا ہسٹورک اوکیزن ہے, یہ پھر نہیں آئے گا, اور آئے گا بھی تو بہت مشکل سے آئے گا. ہم نے رام کر دیا تھا پولیٹیکل اپوزیشن کو بھی ایز مچ ایز وی کوڈ. یہ حقیقت ہے کہ عمران خان واز اپوزنگ ٹوتھ اینڈ نیل دا پرائیویٹائزیشن پروسیس.
لیکن اس میں ہم نے جس طرح پی آئی اے اسٹرائک پر چلا گیا, اور یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ فیئر تھا مثال کے طور پر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا, جب لاسٹ مومنٹ آئے گا تو یہ سارے امپلائیز جو ہے نا چلے جائیں گے اسٹرائک پر, پین ڈاؤن اسٹرائک ہوئے گی, فلائٹیں رک جائیں گی, کوئی ایتھنز میں کوئی نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ ہیپنڈ بائی دا وے. وی ور ایبل ٹو گیٹ دا امپلائیز بیک آن ورک بائی کنونسنگ دیم, کہ میں نے ان کو کنونس کر دیا کہ یہ آپ کی بہتری میں ہوگا یار. اگر آپ کو کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن آپ کو لے گی تو آپ کو یہ جو جنگ جہاز آپ اڑاتے ہیں اس کے بدلے آپ کو A380 اڑانے کا موقع ملے گا. سو یہ لاسٹ منٹ جو ہے وہ ڈار صاحب نے ہوا, اور اس کے بعد دین سارا پرائیویٹائزیشن پروسیس رک گیا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ اس بات پہ کسی کو اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس پارٹی میں اگر کوئی اکنامک فرنٹ پہ بہت ایگریسولی آ کے مشورے دینا چاہتا ہے, کوئی اسٹیپ لینا چاہتا ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈار صاحب سے جھگڑا ہے. اور اگر جھگڑا ہے تو obviously اٹ مینس کہ اس کی پھر پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. مفتاح صاحب کی چھٹی ہو گئی, آپ آج نظر نہیں آ رہے. ہی از سچ اے اسٹرانگ پرسن. لیکن جب پاکستان اسٹیل کا فار ایگزامپل جب فیصلہ ہوا ہے, ریورس کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, تو ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ریزن کہ ہم کیا ریزن دیں گے. اور انہوں نے ریزن دے. بائی دا وے میں یہ جو باتیں کرتا ہوں 150 لوگ اس کے گواہ ہیں, میں کوئی اکیلا نہیں ہوں. میں نے بتایا نا فائنینشیل ایڈوائزرز بھی ہیں, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں کوئی 25 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ تو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹرانگ پرسن کی تو بات نہیں ہے. کہا کہ یہ ہم ایسا کرتے ہیں. میں نے کہا جی اس وقت ہم جا کے کیسے ریورس کریں گے پاکستان اسٹیل. تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت کو آفر کر دیتے ہیں, اس میں 1 سال لگ جائے گا ادھر ادھر کورسپونڈنس. میں نے کہا جی یہ تو مطلب آپ پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے تھے, آپ سندھ کی فیڈرل حکومت سے اپنا بوجھ اتار کے آپ پروونشل حکومت میں دے رہے ہیں, اور وہ نہیں مانیں گے. بٹ انہوں نے کہا ہاں یہی تو ہے, بس بات چیت چلتی رہے گی, کورسپونڈنس. اینڈ دیٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. آفٹر 1 year سندھ گورنمنٹ سیٹ کہ جی ہمیں اگر دینا ہے آپ نے تو ساری لائبلٹیز آپ اتار لیں اور باقی ہم دے دیں. اب یہ تو کوئی تھا ہی نہیں, فیڈرل حکومت کیا کرے گی لائبلٹیز لے کے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آئی تھنک سو مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا, بیکاز آئی تھاٹ اب اپنا بھی ہوتا ہے نا, آپ پروفیشنلی یو ٹیک اپ اے چیلنجنگ ٹاسک اینڈ یو وانٹ ٹو کریٹ ہسٹری. It was close to your heart. تو پھر تو یہ ہے نا کہ مجھے تو یہ فکر ہے کہ اب اورنگزیب صاحب کا کیا حال ہوگا نا. مطلب آپ بتائیں, آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ کیا کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں. ایک تو دیکھیں بہت بڑا چینج ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے فائنانس منسٹر بننا تھا, لیکن یہ بھی تو چینج ہے کہ وہ ڈیپیوٹی پی ایم. کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا PMLN کے کسی شخص نے کہ PMLN کی حکومت اور ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا, دس از بلاسفیمی. تو یہ اٹ ہیپنڈ, دا انتھنکیبل ہیپنڈ, سم تھنگ دیٹ واز نیور تھاٹ ہیپنڈ. تو ہم ایک تو وہ بہت بڑا چینج آیا, اور اس کی وجہ تھی جو بھی ہو, IMF کی شکایتیں ہوں یا باقی جو پاورفل. صحیح ڈیسیژن ہے ویسے یہ آپ کے خیال میں؟ بالکل صحیح ڈیسیژن تھا. صحیح دیکھیں نا ان کو موقع ملا نا 9 مہینے میں جو انہوں نے کیا, ماشاء اللہ. وہ 9 مہینے نہیں 11 مہینے, سپتمبر 2022 میں آئے تھے اور اگست 2023 تک جب وہ تھے تو اس وقت ہو کیا رہا تھا. مطلب مہنگائی کے حوالے سے, ان امپلائمنٹ کے حوالے سے, پاورٹی نمبرز کے حوالے سے, خود گروتھ نیگیٹو گروتھ ہوئی اس سال, ہماری مائنس میں گئی, اونلی دا 3rd ٹائم ان ہسٹری. IMF کے ساتھ ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا. اینڈ آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو شہباز شریف کہ جون کے اینڈ میں وہ جو IMF کے چیف سے ملے پیرس میں, اینڈ ہی intervened to get IMF back, otherwise we were gone and dusted. But اس وقت ظاہر سی بات ہے no one liked whatever he was talking کہ جی میں I don't care a damn about IMF, اور وہ جاتے ہیں تو چلے جائیں. لیکن آپ نے کہا کہ یہ تو کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ فائنانس منسٹر بنیں گے, لیکن ایک اور چیز بھی تو تبدیل ہوئی کہ وہ ڈیپیوٹی PM ہیں. یو تھنک اب یہ نہیں پتا تھا کہ those who thought کہ ہم نے ان کو صرف یہاں سے نہیں فارغ کیا, ہم نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے کونے میں جو سب سے منسٹری ہے نا ادھر ان کو ڈال دیا ہے, فورن منسٹری میں. وہ ادھر مین اسٹریم میں بھی نہیں ہے, جو Q بلاک اور R بلاک اور سارے I بلاک ہیں, ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی بہت دور چھوڑ دیا ہے. تو then he came back with a vengeance and he said okay, all those who thought I am finished, here I am as the deputy prime minister.